بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مہینہ عطا فرمایا، ایسا مہینہ جس میں رحمت پرستی ہے، گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ یہ رمضان المبارک ہے، اور اس مہینے میں ایک اہم عبادت ہے جسے ہم میں سے بہت سے لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، وہ ہے نماز تراویح۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ وہ نماز ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کروا سکتی ہے؟ یہی وہ قیام ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر سکتا ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو قبر کی اندھیری رات میں روشنی بن سکتی ہے۔ لیکن افسوس، آج کچھ لوگ تراویح کو بوجھ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ مسجد میں آ کر بھی موبائل میں مصروف رہتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا، اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہو، اگر یہ تراویح ہماری زندگی کا آخری تراویح ہو؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تراویح کی فضیلت، تراویح چھوڑنے کا نقصان، اور کیسے ہم اس مبارک عبادت سے اپنی آخرت بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچ سکے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ رمضان المبارک ایسا مہینہ جس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور جہنم سے نجات دی جاتی ہے۔ اور اس مہینے میں ایک خاص عبادت ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور وہ ہے نماز تراویح۔ لیکن افسوس، کچھ لوگ تھکن اور سستی کی وجہ سے تراویح چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ مسجد میں آتے ہیں لیکن دھیان موبائل میں ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو نفل ہے، پڑھے یا نہ پڑھے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا تراویح چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا یہ عبادت ہماری آخرت کے لیے اہم نہیں؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز تراویح کوئی عام عبادت نہیں، یہ وہ قیام اللیل ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان اور اجر کی نیت سے قیام یعنی کہ تراویح کیا، اس کی تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ ذرا سوچئے، ہمارے گناہ جو پہاڑوں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اگر ایک عبادت سے معاف ہو جائے تو کیا ہم اسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں قیام کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی بہت شوق سے تراویح پڑھتے تھے۔ یہ عبادت دل کی پاکیزگی اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس، آج کچھ لوگ تراویح چھوڑنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فرض نہیں ہے، چھوڑ سکتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کام سے تھک جاتا ہوں، نیند پوری کرنی ہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں یہ تو بہت لمبی ہوتی ہے، اتنی دیر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ لیکن یاد رکھیں، کیا دنیا کے کاموں کے لیے ہم رات دیر تک نہیں جاگتے؟ کیا موبائل گیم اور فلمیں دیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے؟ اگر قبر میں جا کر اللہ نے پوچھ لیا میرے بندے، میں نے رمضان دیا، تراویح دی، قرآن کی تلاوت دی، لیکن تم دنیا کے پیچھے لگے رہے، تو کیا جواب دو گے؟ سوچئے، اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہو، کیا ہم اسی طرح سستی اور لاپرواہی میں گزار دیں گے؟ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے عظیم انعامات ہیں، گناہوں کی مغفرت۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں قیام کرنے والے کے لیے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قبر کی روشنی، جو راتوں کو قیام کرے گا اس کی قبر منور ہوگی۔ آخرت میں بلند مقام، جنت میں اعلیٰ درجات انہی کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان بار بار نہیں آتا، یہی موقع ہے، اب بھی وقت ہے، اپنے آپ سے عہد کریں، ہم تراویح نہیں چھوڑیں گے، ہم رمضان کی راتوں کو بیدار رہ کر اللہ کی عبادت کریں گے، ہم قرآن کے قریب آئیں گے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔ یہی عبادت ہماری آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ بات ہمیں اہم لگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب اس پیغام سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔